اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب. میمن سے متعلق عام طور پر کنجوسی کا تصور آتا ہے. تو میں تو بڑا کنجوس ہوں. ملک چلانے کے لیے آپ کو سیلانی جو آج پاکستان کا قرض اتارنے کی بات کرتی ہے نا, کل ملک چلانے کے لیے یہ ساری سیٹیں سیلانی کے پاس ہوں گی انشاءاللہ, مگر سیاست کے بغیر. یہ ویژن کہاں سے آ گیا کہ آئی ٹی میں $100 ارب اچیو کرنے ہیں پاکستان کے لیے؟ نہیں, 350 کا کھانا ہمارا پہلے دن پکا تھا. آج میرا کھانا سیلانی کا تقریباً 1.5 کروڑ کا پر ڈے ہے. کسی کو میرا آڈر کرنا کر لے. کیا کہنے. ہمارا معیار جو ہے نا آخرت ہے, ہمارا معیار رسول پاک ہے. جب تک میرا بندہ میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا, میں پروردگار اس کا کام خود کروں گا. ظالم اس بات سے بے خوف نہ رہے کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے ARY پوڈ کاسٹ اور میں ہوں اقرار الحسن, اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں. ہم سب جانتے ہیں ان کی خدمات پاکستان بھر میں, اور بالخصوص تعلیم کے شعبے میں IT کے حوالے سے جو ان کا ویژن اور ان کے خواب ہیں اس پر ذرا بات کریں گے. لیکن ذرا تھوڑا سا مولانا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور ذرا یہ سفر آغاز کیسے ہوا اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور آپ کے آنے سے ایک بہت ہی ماحول میں ایک مثبت احساس ہوتا ہے. مطلب کیا جھکاؤ تھا؟ ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گھر میں کچھ ایسا ماحول تربیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وہ بنتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو راغب کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو سیلانی کے قیام کے پیچھے آپ کا جو سفر تھا وہ کس طرح, کیا چیز آپ کو اس طرف لے کے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرا شکریہ ادا کیا, میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ سے ملنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں. آپ نے ہم کو بلا لیا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں, ایک بات تو آپ سب جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے کہ ہم جو میمن لوگ ہیں نا, ہمیں اپنی گٹی میں ہی جو ہے وہ صدقہ خیرات, نذر و نیاز, فاتحہ, درود ڈالا جاتا ہے. اچھا. اور ہم بچپن ہی سے ہی مطلب یعنی کہ ان کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور محرم آتی ہے تو شربت بنانا, کھچڑا بنانا, اور یہ کہ 11 شریف, 12 شریف, میلاد شریف, تو یہ ہمارا تو ایک گھر کا دیا ہوا عطیہ ہے, ہماری گٹی میں چیز ہے. اب یہ کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بہت سے معاملات ایسے ہوئے کہ کسی حادثے سے کسی نے جو ہے تھیلیسیمیا سینٹر بنا دیا. خان صاحب نے اپنی امی جان کی وجہ سے جو ہے وہ شوکت خانوں بنا دیا. بالکل. ایدی صاحب کو ہماری جماعت نے نکال دیا تھا, جو جیسے وہ خود کہتے تھے, ہم تو نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن کہ مجھے میری جماعت نے نکال دیا تو میں نے اپنی ویلفیئر کھول لی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی بلکہ بتاتے ہیں کہ ایک بم دھماکہ بھی ہوا تھا اور اس سے بھی ان کو تھوڑی سی نہیں, وہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ کیوں شروع کیا ایدی فاؤنڈیشن, اس لیے کہ مجھے میری باٹوا جماعت نے نکال دیا. تو بہرحال یہ کہ دیکھیں وہ بھی باٹوا جماعت کیا, میں بھی باٹوا جماعت کا. اچھا, اور میرے بھائی کا سسرال وہ بھی ایدی ہے. اچھا. تو ایسا نہیں ہے. تو ایسا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صدق الربا الحمدللہ, اللہ نے کا کرم ہے, میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. سمجھے, میں اصل میں 1980 میں میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا, ماشاءاللہ 81 میں. تو 40 سال تک الحمدللہ 42 سال تک ہمارا ان سے رشتہ ہے اور ہمیشہ رہے گا, قیامت کے دن بھی رہے گا. تو وہاں سے جو دین کی رغبت ملتی رہی اور ساتھ ساتھ یہ کہ احساس ذمہ داری ہوتا رہا, تو آہستہ 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 یہ اس فیلڈ کی طرف آ گئے. تو ہماری خوش قسمتی ہے سیلانی کی, جو شاید بہت تھوڑے لوگوں کی قسمت بھی آتی ہے. ہم نے اس ادارے کو بغیر مفاد کے بنایا, کوئی مفاد نہیں تھا, صرف تقویٰ. یعنی کیونکہ ہم کو اللہ نے بچپن ہی سے ایک سیٹ کا بیٹا بنا کے پیدا کیا. اچھا. تو ہمیں کوئی نہ لینا نہ دینا, جب ہم کوئی چیز کی کمی تو تھی نہ اس وقت تھی, نہ بھائی نہ انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. گھر بھی ہے, بچے بھی تھے, بیوی بھی تھی, کاروبار بھی تھا, دکان بھی, سواری بھی, یعنی کوئی ایک تنکے کی بھی کمی نہیں تھی نا. تو کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم جو ہے اس کو اس کے فائدے کے لیے شروع کرتے ہیں, یا شہرت. اچھا, شہرت بھی بڑی تھی اس وقت بھی, شہرت کی کمی نہیں تھی نا. اچھا. کیونکہ دعوت اسلامی میں ہم بالکل لاسٹ پوزیشن میں تھے, آخری پوزیشن پہ ہمارا. تو اس لیے کوئی ایسا تھا نہیں. بس یہ کہ رب کا یہ احسان ہوا کہ رب نے توفیق دی کہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی تقوی پر.
ہمارا ذہن تھا کہ جس طرح میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شہر سے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد تقوی پہ رکھی، ہم اس کو تقوی پہ بنیاد پہ رکھتے ہیں اس کو. تو اس کا سیلانی کی بنیاد میں جو پہلا قطرہ ہے نا تقوی ہے. صحیح. واہ. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اس کو اللہ کے ولی کے نام سے منسوب کیا. ہاں میں اس سیلانی کا پوچھنا بھی چاہ رہا تھا تو کہ یہ خواجہ صاحب جو ہیں تقریباً 300 سال پہلے دنیا سے چلے گئے دنیا سے، لیکن قیامت تک ان کا فیضان جاری رہے گا. آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی کے بارے میں آپ لاہور میں رہتے ہیں، داتا صاحب کے پاس کیا حال ہے ماشاء اللہ. 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے قرآن شریف کی طرف بندی ہوتی ہے. بالکل عبادت بھی اور لنگر بھی سب چل رہا ہوتا اور ہے. یہ یہاں پر آپ چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ پر، امام عالی مقام امام حسن کے پر پوتے ہیں یہ. جی جی 1300 سال ہو گئے ان کو، آج بھی وہی عروج بلندیاں ہیں. تو ہم نے تو وہی کام پکڑا کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑ لیا کہ وہ ہمیں ڈوبنے سے بچا لیں گے انشاءاللہ. تو میرا ہم نے ان کا نام بھی رکھا. تیسری بات یہ ہوئی نا ہمارے منہ سے نکل گئی کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے، جو بیوقوف والی بات ہے کہ ہر شعبے میں خدمت کریں گے. بچہ پیدا ہوا اور انسان قبر چلا گیا تب تک کام کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن رب کا احسان ہے کہ بیٹا اگر آج مجھ سے آپ سوال کرو گے نا تو میرے رب کا مجھ پر فضل ہے فضل ہے فضل ہے. میں نہ پہلے کچھ تھا نہ آج ہوں نہ آئندہ کچھ ہوں گا، بغیر جو کچھ میرے رب کا فضل ہے کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز پوچھ لیں مجھ سے کہ جناب یہ کام آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کہوں گا کہ یا تو میں ان ہاؤس کر رہا ہوں یا پھر آؤٹ سورس کر رہا ہوں. اچھا واہ واہ واہ. تو اللہ نے وہ کہلوایا ہی وہ چیز کہ جو پروردگار آپ سے کروانا چاہ رہا تھا، بس اس کا فضل ہوا، ہر چیز اس کا فضل. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب ایوان صدر میں مجھے اسپیچ کا موقع ملا، بہت بڑا آڈینس تھا، سارے لوگ تھے، ملک کے بیرون ملک لوگ تھے. اس وقت جب میرے ادارے کے بارے میں تعارف پیش ہوا نا تو سینس لیس تھا کہ یار اتنا بڑا ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور اتنی ساری جہتوں میں. تو پھر میری باری ہے تو میں نے کہا بھائی ہم نے پہلے کوئی کام کچھ نہیں کیا، آج بھی نہیں کرتے، آئندہ بھی نہیں کریں گے، پھر کام کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو میرے پاس ایک کورنگ لیٹر ہے، میرے آقا کا قیدی سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں پروردگار اس کا کام خود کروں گا. کہنے تو میں نے کہا بس اس سے بڑی ہم نے کوئی کام نہ کیا ہے نہ کرتے نہ کریں گے، ہمارا کام تو اللہ کرتا ہے. کیا بات ہے. ہم اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگے ہوئے، کیا کہنے. اور آپ کے والد کس کاروبار سے وابستہ تھے اور ابھی بھی وہ سلسلہ ہے یا؟ نہیں وہ تو بیچارے 25 سال پہلے چلے گئے. میرے والد صاحب تھے جنرل اسٹور کے مالک تھے. اچھا. اور پورے شہر کے ایک بہت ہی مشہور بنیاری کی دکان کھلاتی تھی میرے پاس. بڑے بڑے جو منسٹر بننے والے تھے، بنے تھے، بڑے بیوروکریٹس سب ہماری دکان ان کی آماج گاہ تھی. تو پھر آپ نے کاروبار کا سلسلہ 7-8 سال کی عمر میں بیٹھنا شروع کر دی دکان پہ. اور کیا، گھر دکان نیچے ہوتے تھے پر چھوٹا گاؤں تھا اس پہ رہتے تھے تو دکان گھر ایک ہی تھا تو بس دکان اسکول سے آتے سارا دن دکان پہ. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں ازراہ تفنن ایک چیز کہ میمن سے متعلق عام طور پر کنجوسی کا تصور آتا ہے تو میں تو بڑا کنجوس ہوں لیکن وہ اپنی ذات کے حوالے سے کنجوسی ہے اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ ہم نے سب کو یقین مانے اللہ کا یہ فضل ہے. قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کوئی اس کو ریاکاری سمجھے تو اس کی مرضی ہے، میرا قصور نہیں. آپ نیت پہ اللہ جانتا ہے. جی میری ذاتی جو آمدنی ہے نا، جو میری ذاتی آمدنی پرسنل، ویسے بچے میرے گھر چلاتے ہیں، سیلانی سے میرا پانی کا رشتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا. اللہ اکبر. لیکن میری ذاتی آمدنی آتی ہے نا تو میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک بات سنی تھی کہ وہ اپنی آدھی آمدنی اللہ کے دے دیتے تھے. تو میرا بھی 100% عمل یہ ہو رہا ہے اللہ کی فضل و کرم سے کہ میں پوری آدھی آمدنی جیسے آتی ہے تک سیلانی دے دیتا ہوں. اچھا اللہ، یعنی سیلانی سے کچھ لینا تو درکنار کہ جو اللہ سب کچھ تو لے رہا ہوں، کیا باقی ہے یار؟ آپ نے مجھے بٹھا لیا، کیا کم لینا ہے؟ آپ سے تو لوگ ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں. آپ جب کہیں نکل جاؤ بازار میں تو آپ کی جان کھا جائیں گے لوگ سیلفی بنانے میں. آپ کی بڑی محبت، بہت شکریہ. مذہب یہ اتنا کثیر الجہتی کام، جس طرح کا کہ اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوا دیا، چونکہ وہ ظاہر آپ سے وہ کام لینا چاہ رہا تھا، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحت کی بات ہو جاتی ہے، چلیں لنگر کی بات ہو جاتی ہے، کھانا کھلانے کی بات ہو جاتی ہے. یہ ویژن کہاں سے آ گیا کہ آئی ٹی میں $100 ارب اچیو کرنے ہیں پاکستان کے لیے؟ یہ نارملی ہم دینی حلیے کے لوگوں سے اس طرح کی بات معذرت چاہتا ہوں، لیکن ذرا عام طور پر اس کی توقع نہیں کرتے لوگ. یہ سوچ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بڑے خواب دیکھو. ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ 1 کروڑ بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مونٹیسری سے لے کر سی اے تک پڑھانا ہے، 1 کروڑ بچوں کو. اور آج میرے پاس خالی سی اے کے 600 بچے پڑھ رہے ہیں. جی جی جی. اچھا جناب اعلیٰ، ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، اپنے رب سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا بچہ کل چیف وار منسٹر بنے گا، چیف جسٹس بنے گا،
वज़ीर आज़म बनेगा, सदर बनेगा, सब सैलानी बनाएगी इन सबको। यानी ये मुल्क चलाने के लिए आपको सैलानी, जो आज पाकिस्तान का कर्ज उतारने की बात करती है ना, कल मुल्क चलाने के लिए ये सारी सीटें सैलानी के पास होंगी इंशाअल्लाह, मगर सियासत के बगैर। आगे यहाँ से तरबियत पाने वाले और पढ़े हुए हाँ, बच्चे, हमने मेरा ख्वाब बड़ा, मैं ख्वाब बड़ा और क्यों वो ना देखूं? ख्वाबों के बीच क्यों ना उनके जहनों में भी बोए जाएं। देखो ना, एक ख्वाब, अच्छा मेरे रब का ये एहसान है कि 350 रुपये का मैंने खाना पहले दिन पकाया था। मेरी क्या औकात है, मैं इसको बगैर किसी तसन्नो के, यानी किसी इसमें कोई झूठ नहीं, 350 का खाना हमारा पहले दिन पका था। आज मेरा खाना सैलानी का तकरीबन 1.5 करोड़ का पर डे है। किसी को मेरा ऑडिट करना कर ले। क्या कहने, 350 से सफर शुरू हुआ और आज 1.5 करोड़ का खाना पर डे। रोजाना की बुनियाद। आप कोई भी किसी ऑडिट कंपनी भेज दो, मेरा ऑडिट कर ले वो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब तो बड़े ख्वाब क्यों नहीं देखूं? हाँ, जब अल्लाह उन्हें बरकत भी इतना डाल नवाज, इतना नवाजा, माशाल्लाह। कहाँ 350, कहाँ 1.5 करोड़ पर डे, और कोई नागा और नहीं। ये एक शोबा है सिर्फ अभी, तालीम, सेहत, बाकी जिस तरह आपने कहा कि आप नाम लें किसी भी शोबे का। लेकिन एक गुजारिश के ये तो रियासत के करने के काम है उसूली तौर पर। वो नहीं करे तो क्या करे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी, लेकिन क्या इससे हम रियासत को और ज़्यादा थपकी दे के सुला नहीं देते कि बस ठीक है हम कर रहे हैं ना, आप लोग बैठे रहें? ये नहीं, ये तो तुम कह सकते हो, तुम सियासी आदमी हो, तुम कह सकते हो। मैं नहीं कह सकता। मुझे तो रियासत से बड़ा डर लगता है, अच्छा, क्योंकि मुझे इदारा चलाना है ना। हाँ, नहीं ठीक है। मैं डरपोक हूँ बहुत, कंजूस भी हूँ, डरपोक भी हूँ। अच्छा, और आप यानी आप ये समझते हैं कि अगर जो जिनका जिम्मेदारी जो नहीं कर रहे, ये हमने तो जवाब देना है परवरदिगार की बारगाह में जब जाना है। तुमसे तुम्हें जो नेमत दी गई ना, उसके बारे में पूछा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि कुरान पाक जिसका तर्जुमा ये कि जालिम इस बात से बेखौफ ना रहें कि इन्हें कोई देख नहीं रहा। अल्लाह अकबर। जो कुछ करो इसका सब कुछ चल रहा है, देखा है। वही ठीक है, फिर उनको भी मौका तो दिया ना अल्लाह ने। कहाँ 40 साल पहले दुआ कर दी थी मूसा अलैहिस्सलाम, फिर 40 साल चल गया वो शख्स। कितनी हैरानकुन बात है यार, जो कलीमुल्लाह है, अल्लाह का ऐसा नबी जो कलीमुल्लाह है, उसने 40 साल पहले फिरौन के गर्क होने की दुआ की है, और 4 दिहाइयों का आपको मौका मिला। 4 चल गया वो। हम तो 4 मिनट बर्दाश्त नहीं करते। जो ज़ब्यहून अब्नाअकुम, कुरान में कहता है वो बच्चों को ज़िबा करता था, ऐसा खतरनाक आदमी चल गया 40 साल। जालिमों को मोहलत तो मिलती है शायद ताकि वो अल्लाह से तौबा कर ले। मुझे मैं चाहता हूँ कि ज़रा आज की पॉडकास्ट के तवस्सुत से थोड़ी तरबियत और ट्रेनिंग भी हो जाए। अब परवरदिगार ने हर नेमत से आपको नवाजा, इज़्ज़त है, लोग यकीनन एहतराम में पलकें बिछाते हैं जहाँ आप तशरीफ़ ले जाते हैं। सच्ची बात है कि बहुत कम शख्सियात हैं कि जिनके सामने जब हम आते हैं तो दिल बिल्कुल एक धड़क कर रह जाता है। सच्ची बात करो, बनावटी करो, सच्ची बात करे, बनावटी बात तो करे। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। और आपने शायद महसूस भी किया होगा कि बहुत ही ऐसा लगता है कि बस समझ नहीं आता कि कैसे आपका इकराम किया जाए और कैसे आपको एहतराम जो है ना होती है। चलो ये तो मकान शुक्र है। लेकिन ये आपकी इतना सब कुछ होने के बाद आपकी शख्सियत के अंदर एक मुकम्मल झुकाव, आप बहुत कम आँख से आँख मिला के बात करते हैं, एक पूरा जो जिस्म है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आजिज़ी का एक मंबा। ये बच्चे आज की जो यंगस्टर है कि अल्लाह ने अपनी हर नेमत माली तौर पर भी दी हो, दुनियावी एतबार से भी इज़्ज़त भी दी हो, लोग प्यार भी करते हो, एहतराम भी करते हो, मिलने के ख्वाहिशमंद भी हो, पैसों का भी, दौलत का भी एक मामला, तो ये अपनी शख्सियत में कैसे मौलाना साहब लेकर आया जाए? देखिए हमारा मयार, कैसे खुद को रोका जाए कि हमारा मयार जो है ना आखिरत है, हमारा मयार रसूल पाक है। देखिए हमने जो है ना अगर ये जहन बना लिया ना कि अगर हमें कामयाब होना है तो कुरान का ये फरमान कि वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा की तो सारी इज़्ज़तें तुम्हारे गोया कदमों में डाल दी जाएंगी। तो बस ये कि मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं औरतों से पर्दा करता हूँ, ये मशहूर है मुझे कि मैं औरतों से पर्दा करता हूँ। औरतें पर्दा भी कर रही है आजकल, लेकिन हम औरतों से पर्दा करते हैं। हम कभी भी किसी भी प्रोग्राम में मुझे बुला लिया जाए और सामने औरत, तो कभी हम जाते नहीं हैं। यहाँ तक कि मैंने अपना पूरा 2 साल का प्रोग्राम छोड़ दिया। जब मैं 2 साल तक करता रहा, उन्होंने कहा हमारा जो एंकर जो अब तो एंकर लड़की होगी। मैंने कहा भाई खुदा हाफिज़, हम नहीं कर सकते। हालांकि 2-2.5 साल प्रोग्राम मैंने एक न्यूज़ चैनल पर किया। तो जनाब मकसद कहने का ये कि जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरे रब का फजल मुझसे करवा रहा है। मेरी कोई औकात नहीं है। मैंने पहले कहा ना मैंने पहले भी कुछ किए, अन्य काम नहीं किए थे, अब भी नहीं करते, आइंदा नहीं करेंगे, आइंदा भी क्या करेंगे, पर अल्लाह ताला करवा रहा है, चला रहा है परवरदिगार। बस ये देखिए ऐसा उसूली चला बात रहा है है। कि क्या कहने। देखिए याद रखना, जिस टहनी पर फल होगा ना वो झुक जाएगी। मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस जो टहनी खाली होगी वो तो अकड़ी होगी। तो एक तरीका रहा है बड़ों का कि जो अल्लाह ताला जिन पर करम कर देता है, हम भी हम बड़ों जैसे कर्म वाले नहीं हैं, मगर हम कर्म वालों से प्यार करते हैं।
ہمارا جو سب سے بڑا جو ہے نا مطلب تمغہ امتیاز ہے نا، ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں. کیا کہنے، زندہ باد. یہ جو لوگ سیلانی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قابل تحسین ہے. ظاہر ان کی وجہ سے اتنا سارا اللہ کی مخلوق کا ماشاء اللہ کام. وہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ کیسے رابطہ کرتے ہیں آپ سے، وہ ان کی کیا خواہش ہوتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ سوچتے ہیں آپ کی شخصیت پر اعتبار ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں ذرا بات قلب کیجیے کے نا. معنی ہے نا، قلب کے معنی ایک جگہ نہ ٹکنے والا. آپ کوئی بھی کتنی بھی تشہیر کر لیں اپنی نا، لیکن اگر رب نے ان کا قلب آپ کی طرف نہیں پھیرا نا، وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. آپ اربوں میں جھونک دیں ٹی وی پر، صحیح. پورے شہر کراچی میں ایک بینر سے نہیں لگا ہوا. آج چندے کا ایک بینر نہیں لگا، صرف ہماری برانچ کے باہر لگا ہوتا ہے. جو پورے کراچی ایک باب نہیں نکل لا سکتے. اچھا، ہاں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نوٹ کیا ہم نے. جا کے لوگ کروڑوں روپے جھونک دیتے ہیں نا، تو لوگوں کا جو ہے نا، دیکھیں میری نہ شخصیت کچھ ہے، ہاں میرا ادارہ کا قد بڑا ہے، تو لوگوں کے دل میں قدرتی ڈال دی گئی ہے، وہ مدد کرتے ہیں. اچھا پاکستان کے لوگ تو مدد کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان سے باہر ہے نا، یورپ میں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، دنیا کے عرب گلف کے جو یو اے کے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ چندہ بھجواتے ہیں. یعنی میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں میرا اکاؤنٹ دیکھا جائے تو لاکھوں لاکھ ڈالر کا، کیونکہ میری پالیسی ہے. پرسوں میرے پاس ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو امریکہ سے پیسے آ جاتے ہیں. میں سیکنڈ ڈے جو ہے نا پاکستانی کرنسی چینج کر لیتا ہوں کہ نہیں، پاکستان میں رہ کر ڈالر رکھنا میری نزدیک غداری ہے. اچھا، واہ واہ واہ. الحمدللہ آج بھی میں نے ڈالر کلیئر کیا جو کینیڈا سے آئے تھے، اور آج ہی ہم نے جو پاؤنڈ آئے تھے برطانیہ، کیونکہ ہمارے ہر جگہ برانچ ہے نا، امریکہ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، ٹرکی میں بھی ہے، ہم دنیا بھر میں. وہ پیسے آتے ہیں ہر مہینے کے آخری فرسٹ تاریخ کو، صحیح. اور ہم سیکنڈ کر کے لے کر دیتے ہیں. یعنی ان کو کچھ دن رکھنا بھی اس کے بڑھ جائیں گے. میرا ضمیر نہیں مطلب نہیں ہے، اور یہ ملینز میں ہوتے ہوں گے. اللہ کا بہت کرم ہے یار، بہت کرم ہے، بیان نہیں کر سکتا اتنا. آپ اسٹیٹ بینک میں میرا اکاؤنٹ دیکھیں نا، زندہ اور میں ہی تو تھا جو میں نے اسٹیٹ بینک کہا تھا کہ آپ کو 2 ارب دے سکتے ہیں، آپ خالی 2 ارب ڈالر دے سکتے ہیں، آپ ہمیں خالی موقع دیں. میں تو وزیر اعظم ہاؤس پہ چلا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا بھائی موقع دو. پھر یہاں میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے جمیل صاحب بھی 2 مرتبہ ملا، میں نے کہا یار میں موقع دو، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ورنہ اچھا یہ بہت اچھی بات کہ ماشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے جو آپ کے خواب ہیں، یہ قابل عمل ہے کہ پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکے. ہاں بالکل ہے. دیکھیں اس وقت میرا بچہ جو میرے پاس آج سیکھ کے گیا ہے 18 میں، 19 میں، 20 میں، 21 میں، آج ماشاءاللہ ایک بچہ 40 لاکھ روپے کما رہا ہے. میں کراچی میں بیٹھے بچوں کو ملا سکتا ہوں جس کی ماہانہ آمدنی 10,000 20,000 30,000 ڈالر ہے پر منتھ، اور یہ کرنسی آ رہی پاکستان میں، ریونیو آ رہا ہے. یار بھارت جب 150 بلین ڈالر کی مطلب یعنی کہ انکم کر سکتا ہے، ریونیو لا سکتا ہے اپنے ملک میں، تو کیا میرے پاس ہاتھ نہیں، میرے پاس پاؤں نہیں، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ آج فری لانسنگ دیکھا جائے تو ورلڈ میں دوسرے نمبر ہم آ چکے ہیں، پوری دنیا میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپ ورک پر کہتا ہے مجھے ایک بنانی ہے، تو انڈیا کا بندہ کہتا ہے میں تو $500 لوں گا، پاکستانی کیا کہتا ہے صحیح، $50 لوں گا، اور وہ کام آ جاتا ہے ہمارے پاس. اور یہ کتنی اچھی بات، مجھے اس دن اتنا شاندار لگا جب آپ شان رمضان کے سیٹ پہ تشریف لائے کہ اکاؤنٹنگ کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس سے آپ بہت زر مبادلہ لے کر آ سکتے ہیں. یہ سچی بات ہے، میں نے آج سے پہلے نہیں چارٹر اکاؤنٹنٹ بنا کر، اور پھر ہم نے وہ بھی فارمولا بنا لیا نا کہ ہر شخص چارٹر اکاؤنٹ نہیں بن سکے گا، کیونکہ بہت ہی ادق مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہم وہ ان کو ٹولز دے رہے ہیں کہ آرام سے وہ پورے یو اے میں، عرب امارات میں، امریکہ میں جا میں ان کو جاب مل جائے گی. مطلب آخر میں آپ کیسے یاد رکھا جانا چاہیں گے کہ لوگ آپ کو کس طرح سے یاد کریں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں یاد رکھنے کی. دعا تو کریں گے ہم سب آپ کے لیے. دیکھیے یار میں آپ کو بڑی خطرناک بات بتاتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے روز جہنم میں سب سے پہلے 3 آدمی جائیں گے. یہ حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں، جو میں نے پڑھ کے سنا رہا ہوں، سن کے. ایک سخی، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کون سا کام ہے جو میں نے نہیں کیا؟ اچھا. تو کہا تو نے سب اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہے نا، تجھے لوگوں نے سخی کہتے جاؤ سب سے اس کو جہنم بھیجائے گی. حدیث پاک کے الفاظ ہے، سب سے جہنم جائے گا. قاری، عالم، کہا جائے گا تو نے میرے لیے کیا؟ کہ مولا میں نے دین کا کون سا کام نہیں کیا؟ کہا تو نے سب کچھ لے گا، تجھے قاری کہہ دے، تجھے عالم کہہ دے، تیرا سر پہ بٹھا لے. سب بٹھا لیا، ختم. اے میری فرشتوں جاؤ سے جہنم بھی.
سب سے پہلے. اور تیسرا اس سے بڑی خطرناک بات, شہید جس نے گردن دے دی, اپنی گردن. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کہا؟ مولا میں نے تو اپنی گردن دے دی. دے دی. کہ تو نے اس لیے دی, تیرا پیچھے نام رہے گا, کہ نام رہے گا تیرا نام تو شہید تھا. تو بھائی مجھے کوئی نام نہیں چاہیے. لیکن ہم سب دعا گو ہیں پروردگار آپ کو ہمارے سروں پہ صحت اور تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے. آمین آمین. آپ ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو خواب پاکستان کے لیے آپ نے دیکھے ہیں وہ ہم سب دیکھیں شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے انشاءاللہ. ایک بات کر دوں ضرور. یار, یہ دیکھنے کی تمنا چھوڑ دو. آج پاکستان میں اربوں درخت ہے نا, جنہوں نے درخت لگائے تھے نا, جس سے آپ آم بھی کھا رہے ہو, کھجورے بھی کھا رہے ہو, سب کچھ کھا رہے ہو نا, انہوں نے جو ہے نا اس لیے نہیں لگائے تھے کہ ہم کھجورے کھائیں. ہم آئے گئے, میں بھی اسی سوچ کا حامل ہوں. مجھے کچھ نہیں کرنا ہماری بھائی, آئندہ نسلیں آئندہ نسلیں. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. جزاک بہت بہت شکریہ.